ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ بتائیں کیا یہ بندہ درست کہہ رہا ہے۔ میرے برادر، یہ بندہ غالی قسم کا بندہ ہے، اگرچہ اپنے آپ کو سید کہلا رہا ہے لیکن یہ سادات کی توہین کر رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادات پاک کی بھی، آل پاک کی بھی توہین کر رہا ہے۔ یہ اصل میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ ایمان ابی طالب ثابت ہو جائے، مگر وہ نادان ایمان ابی طالب کو ثابت تو کیا کرتا، وہ آل پاک کی بھی توہین کر گیا، سادات کرام کی توہین کر گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جا ٹھہرا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کاش اس نے پڑھی ہوتی، اگر پڑھی ہے تو کاش کی سمجھی ہوتی۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، یہ طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی نقل فرمائی اور کنز العمال میں فضائل علی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام سیوطی نے جامع الصغیر کے اندر بھی حدیث پاک نقل فرمائی، شوکانی نے نیل الاوطار میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور العجلونی نے کشف الخصا میں نقل کیا، احمد بن عبداللہ الطبری نے ذخائر العقبہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور عبداللہ بن عدی نے الکامل میں نقل کیا، ذہبی نے میزان الاعتدال میں نقل کیا، اور بھی دیگر علماء کافی تعداد میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے ہیں۔ کاش کہ یہ حدیث پاک اس موصوف کے سامنے سے گزر جاتی۔ یہ نادان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور بلکہ یہ پوری امت کو نادان کہہ رہا ہے۔ ہم اسے کیا نادان کہ اس نے تو پوری امت کو نادان کہہ دیا، اور یہ کہتا ہے کہ میں جب اپنے سلسلہ سادات کو دیکھتا ہوں، شجرے کو دیکھتا ہوں، تو مجھے میرے محمد نظر نہیں آتے، میری نسل میں میرے محمد نظر نہیں آتے۔ بھئی اگر تیرے شجرے میں محمد نظر نہیں آتے تو سید نہیں ہے۔ جو سید ہیں ان کے شجرے میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سادات کا سلسلہ ہے، عام لوگوں کا سلسلہ، عام انبیاء کا سلسلہ جو چلتا ہے وہ والد کی طرف سے چلتا ہے، لیکن سادات کرام کا جو سلسلہ ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہو کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جاتا ہے، اور سید وہی ہوں گے جو سیدہ فاطمہ الزہرا فاطمی ہوں گے، وہ سید ہوں گے، دیگر کو سید نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح کی حدیث پاک ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی آل اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ ان کی پشت میں رکھا، لیکن میری ذریت اللہ تعالیٰ نے صلب علی بن ابی طالب میں کر دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ نبی نہیں آتے بلکہ میری نسل جو ہے وہ ابو طالب سے چلتی ہے۔ اب نبی فرماتی ہیں کہ اب صلب ابی طالب، علی بن ابی طالب، صلب ابی طالب نہیں فرمایا، بلکہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، یہ نہیں فرمایا فی صلب ابی طالب، فرمایا فی صلب علی ابن ابی طالب۔ اب علی پاک سے میرے پاک نبی کی یہ نسل چلے گی، نہ کہ ابو طالب سے نسل چلے گی، اور علی پاک کی طرف بھی جو نسبت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے فرمائی ہے، ورنہ پھر یہاں پر محمد بن حنفیہ اور جناب عباس ان کی اولاد جو ہے وہ سادات کہلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ ایک رسالہ ہے جو آپ نے لکھا ہے، اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سادات کے کہنے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت زینب کی اولاد جو وہ سادات نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر جناب ابی طالب کی اولاد سید ہوتی، ابو طالب کی اولاد اگر سید ہوتی تو پھر عقیل بن ابی طالب کی اولاد بھی سید ہوتی، اور جعفر بن ابی طالب کی اولاد بھی سید ہوتی، وہ تو سید نہیں ہے،
انہیں کوئی سید نہیں مانتا، بلکہ یہ بھی نہیں مانیں گے۔ اب سید جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سلسلے سے ہیں وہی سید ہوں گے، جن میں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے وہ سید ہوں گے، دوسرے سید نہیں ہیں۔ اب اس ظالم نے جو ظلم کیا وہ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذات ابی طالب میں ضم کر دیا، اور اس نے رسالت اور نبوت کو بھی نہ دیکھا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بھی یہ کلام ہے، تو یہاں پر ضم کر دیا۔ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ دو ذاتیں ایک ہو جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر البشریت کا بھی انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے حلول کا، اس نے ضم کہہ کر حلول والے عقیدے کو بیان کر دیا۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ حلول والا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا سکتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ فوری طور پر اگر سید ہے تو اپنے نانے کی گستاخی اس نے کی ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، ورنہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے، سادات کرام کی بھی توہین کی ہے۔ سادات وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی میں کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر سادات کو آل نبی بھی کہا جاتا ہے، تو سید یا آل نبی وہی ہوگا جن کا عقیدہ درست ہوگا۔ جن کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والا نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتے، وہ سید نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہ آل فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آل فرعون جو فرعون کے پیروکار تھے انہیں آل کہا جاتا ہے۔ تو جو رسول اللہ کے پیروکار ہوں گے وہی آل نبی، وہ سادات ہوں گے، ورنہ وہ سادات کہلانے، آل نبی کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔